جس نے عامل کامل بننا ہے اس نقش کو لپیٹ کے آٹے میں، وہ کسی دریا اور بہتے پانی میں جہاں مچھلیاں ہوں وہاں ڈالے، عامل کامل بن جائے گا۔ یہ جو بے زبان ہے نا پرندے، ان بے زبانوں کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کی نہ بد دعائیں سمجھ سکتے ہیں نہ ان کی دعائیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اس کی زندگی میں بڑے تجربات ہیں۔ یہ بے زبانوں کے ساتھ جس نے بھی دوستی کی یا جس نے بھی دشمنی کی، بے زبانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کچھ انوکھا ہوا، جس نے بھی دوستی کی اور جس نے بھی دشمنی کی بے زبانوں کے ساتھ۔ یہ جو آپ نے نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ بے زبانوں کو آپ دیتے ہیں آٹے میں، تو بے زبان جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی فریادیں اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اس کی وجہ وہ بے زبانوں کو نقش کے ساتھ غذا دے رہا ہے۔ آپ اس نقش کے ساتھ بے زبانوں کو غذا دے رہے ہیں۔ نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ لکھا، لکھنے کے بعد اس کو پانی میں دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو پانی میں دھویا اور دھونے کے بعد اس کا آٹا گوندا۔ تو ایسے کرتے ہیں، ہاں جی ایسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد آٹے کو کیا کرتے ہیں؟ پرندوں میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ پرندے کھاتے ہیں، اور جو پرندے کھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ علامہ زمخشری تھے، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، کسی نے پوچھا تیری ٹانگ کہ کیا ہوا؟ کب چھوٹا سا تھا میں نے ایک چڑیا کو پکڑا، چڑیا کو پکڑ کے اس کی ٹانگ میں دھاگا باندھ دیا، اور اس کو دھاگے سے میں نے باندھ دیا، اڑنے کی کوشش کرتی تھی، دھاگے کی وجہ سے نہیں اڑ سکتی تھی، اس نے جو اڑنے کی کوشش کی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور کہا ادھر اس کی ٹانگ ٹوٹی، ادھر میرے ساتھ حادثہ ہوا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ تو جڑ گئی ہوگی، میری نہ جڑی، اور ساری زندگی کے لیے میں لنگڑا ہوں۔ اور وہ زمخشری کہتے تھے، لوگوں کو پکار پکار کے کہتے تھے، لوگوں خیال کرنا، ان بے زبانوں کے انتقام سے بچنا، ان بے زبانوں کی بد دعاؤں سے بچنا۔ اور ایک اور بھی کہتے تھے، لوگوں ان بے زبانوں کی دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں۔ بے زبانوں کی دعائیں، یہ جو نقش ہے جو سال کے بعد ہم عمل کر رہے، یہ نقش سارا سال ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو لکھیں، اور لکھنے کے بعد اس کو زردے کے رنگ سے، زعفران سے یا کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ آٹے میں گوندیں اور پرندوں کو دے دیں، پرندوں کو دے دیں۔ کچھ راز ایسے ہیں جہاں پڑے ہیں وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، جہاں نہیں پڑھے سارا دن وہیں سر مارتے۔ سچ پوچھیں، نوکری میں، مل میں، فیکٹری میں، دکان میں، دفتر میں، زمین میں، زراعت میں، تجارت میں نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسلام نے رہبانیت نہیں سکھائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پڑھا یہاں نہیں ہے، پڑھا ہے عرشوں پہ اور آسمانوں پہ ہے، سچ ہے۔ جہاں پڑھا ہے وہاں تلاش کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے۔ مجھ فقیر کی یہ کوشش ہے، جہاں یہ رزق پڑھا ہے وہاں سے تلاش کے راستے اختیار کریں، اور اس تلاش کے راستوں کے کوئی راہیں دیں ایک دوسرے کو، میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں۔ یہ نقش یار غار، یار مزار، یہ تلاش کا راستہ ہے۔ اس کے جو نورانی الفاظ ہیں، اس کے جو روحانی الفاظ ہیں، یہ آپ گھولیں گے، گھول کے آٹے میں گوندیں گے اور پرندوں کو دیں گے، اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو۔ کیوں؟ ہر پرندہ معصوم ہوتا ہے،
اور मासूम की दुआ फौरन कबूल होती है। मासूम की दुआ फौरन कबूल होती, फौरन कबूल होती। एक बादशाह था, बहुत नेक दिल बादशाह था। ये वाकया सुनने का है। उसके खजाने इतने वसी थे, 100 ऊंट उसके खजानों में जाते थे और सोना चांदी हीरे जवाहरात भर के लाते थे, पर उसका खजाना कभी खत्म ही नहीं होता था। और 100 ऊंट उसके खजाने में जाके खजाना डालते थे तो उसका खजाना पता ही नहीं चलता था कि भरा है ये नहीं भरा, इतना ज्यादा था, जेरे जमीन था। उसकी रियाया बहुत खुशहाल थी। उसकी रियाया के अंदर सुकून और अमन था, मोहब्बत और प्यार। हैरत अंगेज एक दुनिया थी उसके पूरे निजाम पे, उसकी पूरी रियाया पे और उसके पूरे निजाम पे एक अनोखा। दूसरी जो नगरी थी उसका बादशाह था, उसके बरअक्स था, उसका खजाना भी खाली था, उसकी रियाया भी बेसकून थी, अमन नहीं था, कत्ल गारत, बेचैनी और परेशानी, ये सारा कुछ उसमें मौजूद था, सब कुछ मौजूद था। अब उसने कहा, दूसरे बादशाह ने, इसके राज जाके ढूंढो, इसका राज क्या है, इसका राज क्या है। उसने अपने बंदे भेजे, साल साल बंदे रहे। जब बंदों ने उसके राज का खुलासा और उसकी डायरी दी, अब उस गौर से सुने। कहा, इसने 40 काफले रखे हुए हैं इस बादशाह ने, जो जंगलों में जाते हैं और वहां बैठ के खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना वहीं जंगल में छोड़ के आते हैं, और हर रुख पे उसने काफले भेजते हैं और बेजुबानों के खाने का इंतजाम करते हैं। इसके लंगर चलते हैं बेजुबानों के लिए, वसी लंगर चलते हैं बेजुबानों के लिए। जहां जुबान वाले खाते हैं वहां बेजुबानों के लिए भी इसके लंगर चलते हैं। पर वो बेजुबानों की दुआएं हैं जिसकी वजह से इसके खजाने भरे हो। ये नक्शे यारे गार, नक्शे यारे मजार, ये नक्श है ना, इस नक्श को लिख के परिंदों को इसका आटा खिला दे। हर महीने लिखते हैं, महीने में एक दफा। आपका जी चाहे रोज एक नक्श लिखें और रोज नक्श लिख के आप परिंदों को आटा दे दें, और उस लिखते हुए अपनी फरियादें भी साथ लिख दें। अल्लाह मेरी ये मुरादें हैं, अल्लाह ये मेरी में मुश्किलें हैं, या अल्लाह मेरी ये नाकामियां हैं, या अल्लाह मेरी ये परेशानियां हैं, तो अपने गैब के खजाने से मुझे अता कर दे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।